بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کے آیات 249 سے 252 کی تفسیر کریں گے، اور ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لوازمات کے بارے میں بیان کی کہ ایک مسلمان اس کے لیے خصوصاً جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جنگ لڑتا ہے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، وہ جنگ کیوں کرتا ہے، مقصد کیا ہے جنگ کا، اس کو یہ جنگ کس طرح لڑی جانی چاہیے، اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، فتح اور شکست کے اسباب کیا ہیں، ان سب کو ان آیاتوں میں ہم پڑھیں گے۔ آؤ کہ ہم ان آیاتوں میں غور کر لیں اور جانکاری کر لیں کہ واقعی میں جنگ کے لوازمات کیا ہے، اور آج ہم جس طرح اللہ کے نام پر، دین کے نام پر جنگیں لڑ رہی ہیں، کیا ہماری یہ جنگیں ان تعلیمات کے مطابق درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ لیں گے کہ جنگوں میں فتح اور شکست کے اسباب کیا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلی آیاتوں میں یہ پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل خوف کا شکار ہوئے، اس خوف نے ان کو اس قدر بزدل بنایا کہ وہ اپنے ملک سے، گھروں سے، وسائل سے، ہر چیز سے محروم ہوئے، مغلوب ہوئے، اپنے علاقے ان سے چھن گئے، تاکہ وہ تابوت سکینہ جو ان کے لیے اہمیت کا حامل ایک چیز تھی، وہ بھی ان سے چھن گیا۔ پھر بعد میں ان کا جو ایلیٹ کلاس تھا، جو اشرافیہ تھا، اس زمانے کا جو نبی تھا حضرت صمویل علیہ السلام، اس کے پاس آئے کہ بس بہت ہوا، ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس ذلت سے ہم نکلیں، اس مغلوبیت سے ہم نکلیں، اس غلامی سے ہم نکلیں، دوبارہ اپنا وطن ہمیں ملے، ایک آزاد وطن جو ہمارا اپنا وطن ہے۔ تو ہمارے لیے ایک کمانڈر، ایک بادشاہ مقرر کر لیں۔ اللہ نے ان کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو کمانڈر اور بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ ہمارے شان کا آدمی نہیں ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، بڑے نامور ہیں، پر طالوت وہ غریب ہے اور ہمارا ہم پلہ نہیں۔ لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق وہی درست تھا جو اللہ نے چاہا کہ طالوت بے شک مال میں اور سماجی مقام میں وہ مرتبہ نہیں رکھتا، لیکن علم و طاقت میں وہ تم سب سے زیادہ ہے، اور قیادت کے لیے جو درکار چیزیں ہیں وہ علم اور طاقت ہے۔ پر انہوں نے خوشی ناخوشی حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت کو تسلیم کی اور تیار ہوئے کہ ہم اب ان کی قیادت میں جا کر جنگ لڑیں گے دشمنوں سے، پھر سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے، پھر سے غلبہ پائیں گے، تابوت سکینہ ہمیں ملے گی، اپنا آزاد وطن ہمیں ملے گا۔ تو طالوت علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ چلو ابھی میرے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو یہی ہم ان آیاتوں میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یاد کرو پھر جب طالوت لشکر سمیت چل کھڑا ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب ضروری ہے کہ لشکر کا ایک طرف آزمائش ہو جائے۔ بے شک جنگوں میں مقصدیت ضروری ہے، خلوص ضروری ہے، جوش جذبہ ضروری ہے، اتحاد اتفاق ضروری ہے، بہترین کمانڈر بھی ضروری ہے۔
اگر ڈسپلن نہیں ہے لشکر میں، اگر ان کو اپنے نفس پر ضبط نہیں ہے، وہ خیالات میں بھی اور ہر حوالے سے انتشار کا شکار، تو پھر وہ کبھی فتح نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو آزمایا جائے، آیا یہ ڈسپلنڈ ہے یا نہیں، یہ منضبط ہے یا نہیں، ان میں نظم تنظیم ہے یا نہیں۔ تو پہلا کام جو حضرت طالوت علیہ السلام نے کیا، جو تمام بہترین اور بہادر کمانڈر اپنے لشکروں کو آزماتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، بالتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طرح حضرت طالوت علیہ السلام نے بھی کیا، آزمانے کے لیے کہ اس ندی کا پانی تم نے نہیں پینا ہے سوائے حلق کو ترک کرنے کا، یہ میرا حکم، یہ میرا آرڈر ہے، بے شک تم پیاسے ہو لیکن تم نے پانی نہیں پینا۔ اب یہ اس لیے حضرت طالوت السلام نے لشکر کو حکم دیا تاکہ وہ جان لے کہ جو میرا لشکر ہے وہ میرے حکم کے تابع ہے یا نہیں، قوت برداشت ہے ان میں یا نہیں، نفس پر ان کو کنٹرول ہے یا نہیں، کیونکہ آگے انہوں نے جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنا ہے جو بہت بہادر ایک کمانڈر ہے، مضبوط اس کا فوج ہے۔ تو چاہیے کہ یہ جو لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تعداد میں کم ہے لیکن اس کو بھی اسی طرح مضبوط ہونی چاہیے، اسی طرح ان میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اور ہر فوجی کے لیے یہ ضروری ہے، جہاں فوجیوں میں ڈسپلن ہے وہ فتح کی طرف جاتے، وہاں فوجیوں میں جہاں ڈسپلن نہیں ہے وہ شکست کے شکار ہوتے۔ اسی لیے فوج میں ڈسپلن انتہائی ضروری مانا جاتا ہے اور قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک کمانڈر کے لیے، جو بہترین کمانڈر، وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ جو میری فوج ہے وہ ڈسپلنڈ ہو، اس میں ضبط ہو، اس میں نظم ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ فوج نہیں۔ اور یہی حضرت طالوت علیہ السلام نے کی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا طالوت نے بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک ندی سے، فمن شرب منہ فلیس منی، یاد رکھو جس نے بھی اس ندی سے، اس نالے سے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں رہا، میرے ساتھ نہیں رہا ہوں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس سے پانی نہیں پیا وہ میرا فوجی ہے، بہادر میرا فوجی ہے، وہ میرے سے ہے۔ الا من اخترف غرفتن، ہاں صرف حلق کو تم ترک کر سکتے، اس قدر تم اس سے پانی لو کہ تمہارا حلق تر ہو جائے، باقی تم نے سیر ہو کر پانی نہیں پینا۔ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا، لیکن وہ ایک ڈسپلنڈ فوجی لشکر نہیں تھا، ان کو اپنے نفس پر ضبط نہیں تھا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کرتے تھے، دشمن کے الغار کو پھر کیا وہ برداشت کر لیتے۔ جو معمولی پیاس کو برداشت نہیں کرتا، معمولی بھوک کو برداشت نہیں کرتا، وہ عین جنگ میں اس پیاس کو، جو شدت کی پیاس، شدت کا بھوک، اس کو کیا برداشت کرے گا، وہ تو ہار مان جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے ایسے لوگوں کو آزمایا جائے تو ان کی کثیر تعداد آزمائش میں ناکام ہو۔ یہ جو اللہ پاک نے ہم پر روزہ فرض کیا، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، یہ اس لیے ہے کہ اس روزوں سے ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ہم پیاس کے عادی بنے، ہم بھوک کے عادی بنے، ہر حالات میں ہم مقابلہ کریں، پیاس کا بھی اور بھوک کا بھی۔ ایک روزے دار جو سچا روزے دار ہے وہ وہی ہے جس کو اپنے نفس پر پورا قدرت حاصل ہو، نفس اس کے کنٹرول میں ہو، جب بھی اس کو بولا جائے مت کھاؤ تو وہ نہیں کھائے، مت پیو تو وہ نہیں پی، اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ وہ الگ ہو جائے، اس کو اپنے نفس پر ضبط ہو۔ لیکن
انہوں نے بھی ہمارے طرح کے روزے رکھے تھے، جس طرح ہم روزے رکھتے، رواجی روزے، رواجی نماز. اسی لیے تو ہم میں بھی ڈسپلن نہیں ہے، ہم میں بھی وہ ضبط نہیں ہے. روزہ تو ان پر بھی فرض تھا، اسی لیے تو روزہ فرض تھا کہ نفس پر ضبط ہو. اور جب موقع آیا حضرت طالوت علیہ السلام کو کہا کہ مت پیو پانی، تو وہ جو رواجی ان کا روزہ تھا وہ کام نہیں آیا. خاص پر ان کو غلبہ قدرت حاصل نہیں ہوا اور کثیر تعداد میں پانی پیا، سوائے چند ایک کے، سوائے چند ایک کے منہم ان میں سے. اور جنگوں میں یہ ضروری ہے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ شعر تو میں بار بار پڑھتا ہوں، جب تک کسی کو تم نے آزمایا نہیں ہے، جب تک ہم آزمائش کے مراحل سے گزرے نہیں ہے، ہم کندن نہیں بنیں گے. فولاد کو جب آگ میں تپایا جاتا، خوب آگ کی بٹی میں، تب وہ جا کر فولاد بنتا. اینٹ جب پکتا ہے تو اس پر تعمیریں بنتی ہیں. خام اینٹوں پر کوئی آدمی تعمیر نہیں بناتا، خام اینٹوں کو بٹی میں ڈالا جاتا، اس کو آگ میں لگا جاتا، وہ پھر آگ کو برداشت کرتے، پھر اس میں مضبوطی آتی ہے، پھر وہ اینٹ مضبوط ہوتے، پھر اس پر لوگ عمارت بناتے. اسی طرح لوگوں کو بھی آزمائش سے گزارا جاتا طرح طرح، تاکہ وہ اپنے نفس پر قابو پائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، فوجیوں کو ہمیشہ ان مراحل سے گزارا جاتا، ہمیشہ فوجی ترتیب اور مشقت میں ہوتا، اس کی زندگی مشقت والی ہوتی، اسی لیے وہ انتہائی درجے میں منظم ہوتی، انتہائی درجے میں وہ منضبط ہوتے، اسی لیے پھر وہ ریاستوں کا دفاع کرتے، اس کے قابل ہوتے. تو ادھر وہ ناکام ہو گئے. جنگ میں ڈسپلن، امتحان تھا کہ کرے کو کوٹھا سے الگ کیا جائے نا. سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیات 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے خیال کیا ہے کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اس نے اٹھایا، بہت بڑی ذمہ داری. ایک مومن کا یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کرے گا، اللہ کی زمین سے بدماشی کو ختم کرے گا، اللہ کی زمین سے ظلم کو ختم کرے گا، اللہ کی زمین میں عدل و انصاف لائے گا، اللہ کی زمین سے فساد کو مٹھائے گا. یہ تو مومن کا کام ہے. تو اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ پختہ کار نہیں ہوگا، اپنے نفس پر اس کو قابو نہیں ہوگا، وہ ڈسپلن نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ مفسدین کا پھر مقابلہ کیسا کرے گا؟ وہ ظالموں کا مقابلہ کیسا کرے گا؟ وہ اللہ کی زمین میں عدل و انصاف کیسا قائم کرے گا؟ اللہ کی زمین میں امن و سلامتی کیسا قائم کرے گا؟ انسانوں کو خوشی اور خوشحالی کیسا وہ پھر دے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جو اپنے کو مومن کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا، وہ مشقت کے لیے تیار ہو جائے، وہ امتحان کے لیے تیار ہو جائے، اس کو ضرور امتحان کی بٹی سے گزارا جائے گا. ضرور بالضرور وہ خام ہے تو اس کو پختہ بنایا جائے گا، تاکہ اللہ پاک یہ ظاہر کرے لوگوں پر، الذین صدقوا، کون صادق ہے، سچے ہیں، اور کاذبین کو بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے. اور ہم لوگ آج مسلمان، ہم تو امتحانات سے پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں امتحان میں مت ڈال، اللہ آسانی سے ہمیں جو ہے نا جنت میں لے جائے. جنت آزمائش کی بٹی سے گزر کر ملتا ہے، اور ہم اس کو وظیفوں میں اور اوراد میں اور ان چیزوں میں ڈھونڈتے. وہ تو تلواروں کی چاؤں کے نیچے ہے.
جنت تلواروں کے چھاؤں کے نیچے ہے اور ہم سفید چادر کے نیچے اس کو ڈھونڈتے. کچھ اوراد اور وظیفے میں ہم جنت کو ڈھونڈتے, کچھ نوافل اور شکرانے میں اس کو ہم ڈھونڈتے. بھلے اللہ کی زمین ظلم سے بھرا ہوا ہے, اللہ کی زمین میں فساد ہے, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, امن نہیں ہے, سلامتی نہیں ہے, اللہ کے بندے مغلوب ہے, لاچار ہے, لیکن حضرت شیخ وہ سفید چادر کے نیچے جنت کو ڈھونڈتے. اپنے اور اوراد اور وظیفوں سے وہ اسلام کو غالب کرنا چاہتے. شیخ تم غلط ہو, پھر سے قرآن کو پڑھو شیخ, قرآن میں غور کر لو, انسانی تاریخ کو پڑھ لو, انسانی تاریخ کے اوراق کو الٹاؤ, دیکھو تاریخ میں کہ غلبہ اقوام کو کس طرح ملتی ہے اور وہ شکست کیوں کھاتے ہیں, فساد کس طرح مٹتا ہے, امن کس طرح آتا ہے. شیخ صاحب اپنے حجرے سے نکلے, اپنے خانقاہوں سے نکلے, آؤ عوام میں دیکھو, آؤ اس ظلم اور بربریت کو دیکھو جو اللہ کے بندوں پر ہو رہا ہے, آؤ اس بے انصافیوں کو دیکھو شیخ. البتہ وہ امتحان سے بھاگ گئے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا, لیکن کچھ لوگ تو ٹھہرے نا. پھر جب وہ کچھ لوگ انہوں نے عبور کیا دریا کو, اس میں طالوت علیہ السلام بھی تھے اور وہ ایمان والے ساتھی بھی اس کے تھے. قالوا لا طاقت لنا, جب دیکھا جالوت کو اور اس کے لشکر کو, اس رعب اور دبدبہ کو, اس کی طاقت اور جلال کو, پہلے سے وہ خوف زدہ تھے, اپنے علاقوں کو چھوڑا تھا, اب اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. ان میں سے بھی بہت سارے ڈر گئے, ان میں سے بہت سارے ڈر گئے, کیونکہ جنگ کا میدان سخت ہوتا ہے. جنگ کی باتیں کرنا بڑا آسان اور جنگ کا میدان بڑا سخت. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ سمویل علیہ السلام کو کہ ہمیں جو ہے نا ایک کمانڈر دے دے, اللہ کو کہے کہ ہم جا کر جنگ لڑے, اپنا وطن آزاد کرے, اپنا واک اختیار لے لے. اب جب جنگ کے میدان میں جب انہوں نے اس طاقت کو دیکھی تو خوف زدہ ہو گئے. کیا کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑیں. وجنودہ, اور اس کے لشکروں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. جالوت ایک مضبوط نامور کمانڈر ہے, تمام علاقے میں اس کا ایک روب ہے, اور اس کے لشکر ان میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑے, لیکن ان میں بھی اچھے لوگ تھے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, وہ جنہوں نے جہاد کو اپنا مقصد بنایا تھا, جنہوں نے جنگ کو مقصد بنایا تھا کہ جب تک ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑیں گے ہم ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے, جب تک مفسدین کے خلاف نہیں لڑیں گے اللہ کی زمین میں درستگی نہیں پیدا ہوگی, جب تک ان جنگجوؤں کے خلاف نہیں لڑیں گے اللہ کی زمین میں امن نہیں آئے گا. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین سے فساد ختم ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے, بے انصافیاں ختم ہو جائے. اور اگر ہم بھی نہیں لڑیں گے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں, پھر کون لڑے گا؟ کل اللہ کے حضور میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تم تو مسلمان تھے, تم تو مومن تھے, میری زمین میں تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا, یہی اللہ کی سنت اور مشیت تھی, اسی پر تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا, اپنا نفس مال تم نے بیچا تھا جنت کے مقابل میں, پھر تمہیں کیا ہوا؟ اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھتے تھے, غلامی تم کو پسند تھا, ظلم کی زندگی تم کو پسند تھی, بے انصافیاں تم کو پسند تھے, فساد تم کو ٹھیک لگتا تھا. اور وہ جو اللہ کا حکم تھا جس میں عدل, جس میں احسان, جس میں انصاف,
جس میں خوشی، جس میں امن، جس میں خوشحالی، اس کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو بامقصد لوگ تھے کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اللہ کے سارے لشکر ہمارے ساتھ، ہم کیوں ڈریں گے؟ اللہ العزیز، ساری قوت اللہ کی ہے، ان القوت للہ جمیعا، پوری کائنات کا خالق اور مالک۔ تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے، پھر اللہ کے حضور میں ہم نے جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ تھا، جنہوں نے جہاد کو ایک مقصد بنایا تھا، ایک پیشہ نہیں، ہم لوگوں نے تو پیشہ بنایا ہے، انہوں نے اس کو مقصد بنایا تھا۔ جب جہاد پیشہ بنتا ہے نا تو اپنی اہمیت کو بیٹھتا ہے، اور جب جہاد مقصد ہوتا ہے تو اس کے بڑے فائدے جو ہے نا اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں کو ملتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تم تعداد سے ڈرتے ہو، اس لیے کہ جالوت، اس کے جو لشکر ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ تعداد اپنی جگہ پر، لیکن اصل چیز استعداد ہے، اصل چیز بہادری ہے، اصل چیز ڈسپلن ہے، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز استقامت ہے، استقلال ہے، مقصد پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر ہمارے ساتھ بہترین کمانڈر ہے جس کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا، ایسا کمانڈر، بہترین بہادر طالوت ایسا کمانڈر ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ، پھر ہم کیوں ڈریں گے؟ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یہ تو اللہ کہتا ہے اگر تم 10 مضبوط، بہادر، ثابت قدم ایمان والے ہو تو تم 100 پر زیادہ ہو۔ صرف ذہن سے خوف کو نکال دو، گھبراہٹ کو نکال دو، نفس پرستی کو نکال دو، پھر دیکھو کہ ان لشکروں پر تم غالب آؤ گے نہیں آؤ گے۔ تم ایک دفعہ توقعات پر پورا اترو، جو توقعات اس پر تم پورا اترو، اس معیار پر جو خدائی معیار ہے اس پر پورا اترو، جو جنگ کے لوازمات ہے اس کو تم پوری کر دو، پھر اس کو قبولیت اللہ عطا کرے گا، اللہ اس کو پھر قبولیت۔ اور اگر تمہارے اللہ اعمال کو، اس جنگ کو اللہ نے قبولیت دی تو پھر کون تم کو مغلوب کرے گا؟ یہ انہوں نے کہا باذن اللہ، اللہ کی مشیت سے، اور اللہ کی مشیت یہی ہے۔ بہت وقت تاریخ کو آپ دیکھیں، بہت کم بہادروں نے کثیر تعداد بزدلوں کو شکست دی۔ آج ہمارے سامنے تاریخ ہے، ہم 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں، 60 ہمارے ساتھ ممالک، لاکھوں ہمارے پاس فوج ہے، دنیا جہاں کے وسائل ہمارے پاس، تیل ایسا قیمتی وسیلہ ہمارے ساتھ، ہم سب مربوط ہیں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، وہ قازقستان سے لے کر کہاں تک، کثیر تعداد میں افرادی قوت، اور اس کے مقابل میں جس کے ساتھ جو اللہ کی زمین میں عدل کو نہیں چاہ رہا، جو ہمارے ساتھ بے انصافی کر رہا، جو حق کی خاطر وہ ہمارے خلاف، وہ تعداد میں بہت کم ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ تعداد، پوری دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے ہم سب کو خوفزدہ کیا۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کے موجودگی میں ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، ان کا خون بہا رہا ہے۔ مجال ہے کہ یہاں سے ایک آواز اٹھے، اور وہ بھی حق کی آواز، ایسا بالکل نہیں، اس لیے کہ ہم خوف کے شکار، ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن استعداد نہیں ہے، وہ جو مخالف ہے اس کی استعداد بہت زیادہ ہے،
وہ علم میں، وہ ہنرمندی میں، ٹیکنالوجی میں، دولت میں، تعلقات میں، تمام شعبوں میں بہت آگے ہے۔ اس نے اپنا پیسہ، اپنا وقت، ہر چیز علم پر لگایا، ہنر پر لگایا، اپنے اتحاد اور اتفاق پر لگایا، اپنے نظم و ضبط پر لگایا، اس نے دنیا کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اور ہم نے ان سب چیزوں کو ترک کیا آپ کے سامنے، اور آپ اس طرح تاریخ الٹائیے کہ بہت کم ہمت والوں نے بہت زیادہ بزدلوں کو شکست دی۔ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد ان بہادروں کی، 1000 کے لشکر کو جو بزدل تھا ان کو شکست دی۔ ہاں، اللہ کی مشیت کو سمجھنا ہے۔ جو جنگ کا قانون ہے اس کو ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے اللہ کی دنیا، اس کی تاریخ سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا، ایک دستور ہوتا۔ جب تک ہم نے اس اذن کو، جو اللہ کا اذن ہے، قانون ہے، جو جنگی قوانین ہے، اس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مسلسل جد و جہد، اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا، اور قدم اس کا مضبوطی کے ساتھ آگے جا، پوری دنیا اس کو خوفزدہ نہیں کر رہا۔ اپنے حصول کی تڑپ اس میں ہے، ان کی پاؤں میں استقامت ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، بڑھتی ہوئی ہمتیں ہیں، اٹھتے ہوئے قدم ہیں، حیات جاویداں کی طرف وہ روا دوا ہے۔ یہ ان کا ایمان ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو لازوال زندگی ہے، ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ ہم مریں گے بھی لیکن ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسی جماعت کو کوئی شکست پھر دے سکتا ہے؟ ایسی جماعت پہ شکست کھا سکتی؟ اگر شکست کھائے گی بھی تو شکست میں وہ اپنا فتح ڈھونڈے گی۔ اور صبر بھی اسی کو کہتے ہیں، یہی اللہ کا قانون۔ اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے، جذباتی بنیں گے، تو کام نہیں چلے گا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا۔ یلغار کیا انہوں نے، اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے جالوت کے لشکروں پر۔ اللہ اکبر، خدایا ہمارا ساتھ دے، ہم تو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری قدموں کو مضبوط کر، ہماری بازوؤں میں طاقت عطا فرما، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ذہنوں سے خوف کو ختم کر دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ حق کو نہیں مانتے خدایا، یہ حق کے خلاف ہے، یہ حقیقت کے خلاف، یہ ظالم ہے، یہ مفسد ہے۔ اگر ان کو شکست نہیں ہوئی تو اللہ کی زمین کو کفر سے بھر دیں گے، ظلم سے بھر دیں گے۔ خدایا ہمارا ساتھ دے۔ اور نصرت کہتے کس کو ہے؟ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ نصرت یہ کہ بس یوں ہی ہماری مدد ہو جائے گی۔ وہ عربی میں کہتے نا، نصر الغیث الارض، بارش نے زمین کی نصرت کی، بارش نے زمین کی نصرت کی۔ کس طرح؟ بارش زمین میں جذب ہوا، زمین نے پانی کو کھینچ لی، ایک دوسرے سے وہ مل گئے، اس کے بعد زرخیزی آئی۔ کچھ زمین میں بھی کچھ تھا نا، اگر پانی ایک ایسی زمین پر برستا جس میں اگنے کی صلاحیت نہیں تھی تو پھر کچھ ملتا؟ کچھ اندر اپنے تم نے پیدا کرنا ہے نا، اپنے اندر وہ صلاحیت تم نے پیدا کرنا ہے کہ وہ بارش تم کو متاثر کرے، تم میں جذب ہو، گویا کہ اللہ کے دین کے ساتھ گل مل جاؤ، اللہ کے دین کو اپنے اندر جذب کر لو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کو۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ محمد کی آیات 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے ہوئے
اس دین میں اپنے آپ کو جذب کیا جس طرح بارش زمین میں جذب ہوئی، پھر اس دین کے ذریعے پھر اپنی مدد کو دیکھ کہ اللہ تمہاری مدد کس طرح کرتا، وہ اس طرح کہ تمہاری قوم میں مضبوطی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تم کو بے خوف بنا دیتا، تمہارے ذہن سے خوف کو نکالتا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مسلمانوں، صرف بہادری نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں خوفزدہ کیا ہے، اتنے خوفزدہ کہ ہم سب مل کر ظلم کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظالم تعداد میں بہت کم ہے، لیکن ظلم کے خلاف نہیں بولتے، اپنی آنکھوں سے بے انصافی کو دیکھتے، اور یہ بھی دیکھتے کہ بے انصافی کرنے والے بہت کم ہیں، ان کے خلاف بولتے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مفسدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے، اور ہماری تعداد آٹے سے بھی زیادہ، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس خوف کو نکال دے گا۔ تو اے اللہ ہمارے ذہنوں سے خوف کو نکال دے، ہمیں مضبوطی عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر جب وہ خدا کے سپاہی صحیح معنوں میں بنے، سچے سپاہی بنے، جنگ کے لوازمات کو اسی طرح اپنا جس طرح اللہ نے ان کو حکم کیا تھا، پھر وہ جیت گئے، اور جالوت اپنی طاقت کے ساتھ شکست کھا گیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور ایک دوسرا شان کا آدمی تھا طالوت کی جماعت میں، بنی اسرائیل کی، وہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام، انتہائی عالی شان انسان۔ وہ کہا کرتے تھے جب میں اپنی بکریوں کو، دمبوں کو پالتا تھا، اگر بیڑیا آتا تھا تو میں پتھر سے اس کو مار کر ادھری بیڑیا کو ہلاک کرتا تھا، اتنا وہ طاقتور تھا۔ اور اس بے خوفی اور طاقت سے اس نے جالوت کو مارا، اور جالوت ڈیر ہو گیا، جالوت مر گیا۔ پھر حضرت طالوت نے اس کو اپنا داماد بنایا۔ طالوت کے بعد پھر وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ پاک نے بادشاہی حضرت داؤد کو دیا، اس لیے کہ داؤد ڈرپوک انسان نہیں تھا، بہادر انسان تھا، اس کے پاس علم تھا خدا کی طرف سے، اس کے ساتھ دانائی تھی اللہ کی طرف سے، اور یہی چیزیں ضروری ہے ایک بادشاہ کے لیے، کہ اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس دانائی ہو۔ مما یشاء، اس سے جو اللہ نے چاہا تھا، اللہ کی مشیت کے مطابق۔ یہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور قرآن یہی کہتا ہے، یہی ہم نے قرآن سے سیکھا۔ مسلمانوں، اللہ کی مشیت کو سامنے رکھ کر حکمرانوں کا انتخاب کرو۔ جن حکمرانوں کو تم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اے مسلمانوں، جن کا تم نے انتخاب کیا ہے، وہ اکثر و بیشتر اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس دانائی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ طاقت دشمنوں سے حاصل کر رہے۔ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کہ آج 21ویں صدی میں سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنایا ہے، یہ آزادی اختیار اللہ نے عوام کو دی ہے، اس طاقت کو عوام، اب جس کے ساتھ عوام ہے تو وہ طاقتور ہے نا، جو ہمارے حکمران ہے۔ آپ سب اس پر مسلمانوں گواہ ہو کہ وہ جمہوری انداز میں آئے، وہ عوام کی منشا پر آئے، عوام کی طاقت ان کے ساتھ، وہ تو سب غاصب ہے، اکثر و بیشتر وہ غاصب ہے۔ کچھ بڑے بڑے خاندان ہیں، کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں، نہ اسلام کے ساتھ ان کو وابستگی ہے، نہ حق کے ساتھ ان کو دوستی ہے، نہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا یاری ہے، پرلے درجے کے بزدل، انتہائی مفاد پرست، خوف زدہ، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ کوئی طاقت ان کے پاس نہیں، کوئی علم ان کے پاس نہیں، کوئی دانائی نہیں، اور کہتے کہ اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا۔ یہی اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ داؤد ایسے انسانوں کو اللہ بادشاہ بناتے جس کے پاس علم ہے، دانائی، حکمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو بنا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب اللہ ایک قانون بتاتا ہے جنگ کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کیوں جنگ لڑتا ہے، اسلام مسلمانوں کو جنگ کا حکم کیوں دیتا ہے۔ ہر جگہ اے ایمان والو،
اللہ کی راہ میں اٹھو. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے؟ خود تو لڑائی صحیح چیز نہیں ہے، اصل چیز تو امن ہے، اصل چیز تو سلامتی ہے. کیوں اللہ رب العالمین چاہے گا کہ اللہ کی زمین خون سے رنگین ہو، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم وہ یتیم ہو؟ اللہ نہیں چاہے گا کہ نوجوانوں کی مائیں رولیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، ان کے باپ کے کندھے ٹوٹے. جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، جنگ میں تو بچے یتیم ہوتے ہیں، خوبصورت شہر کنڈرات ہوتے ہیں، لیکن بامر مجبوری جنگ ضروری ہے، اس لیے کہ زمین سے فساد ختم ہو جائے. ایک مفسد گروپ ہمیشہ ہوتا ہے جو حق کے خلاف ہوتا، جو انتہائی درجے میں مفاد پرست ہوتا، وہ اپنی مفادات کی خاطر اللہ کی زمین کو خرابی سے بھر دیتا ہے. وہ مفسدین کا ٹولہ ہے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے، لوگوں کے ارادے اور اختیار کو وہ چینتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں. وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کہتے ہیں تم لڑو. اگر ان کے خلاف تم نہیں لڑو گے تو یہ تم پر غالب آ جائیں گے، پھر تمہاری آزادی کو چھین لیں گے، پھر تم اپنا مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکو گے ان ظالموں کے حوالے سے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکو گے. یہ تم کو امن نہیں دیں گے، تم کو خوشحالی نہیں دیں گے، تم پر ترقی کے دروازے بند کریں گے، تم کو آپس میں لڑائیں گے، تم کو کمزور کر دیں گے. اسی لیے نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے لوگ اٹھتے اور بروں کو شکست دیتے، صالح اٹھتے مفسدین کو، تو اللہ کی زمین پر فساد سے پھر بڑا ہوا ہوتا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ اچھے لوگوں کے ذریعے مدافعت نہ کرتا لوگوں کی ایک دوسرے سے، یعنی اچھے لوگ برے لوگ، اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھتے ضرور برباد ہو جاتی زمین ان مفسدین کے ہاتھوں سے. جس طرح آج ہم خاموش، آج ہم ڈرے ہوئے، آج ہم سہمے ہوئے، تو مفسدین نے ہماری زمین کو فساد سے بھر دیا. اور اگر ہم فساد کے خلاف اٹھتے، فساد کے خلاف ہم نعرہ لگاتے، مفسدین کے خلاف ہم بولتے، تو ہماری زمین وہ اصلاح کا ایک مرکز بن چکا ہوتا. لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے اہل عالم پر. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں پر رحم ہو، اس کے بندے امن سے رہے، اس کے بندے انسان سلامتی سے رہے، ان کے بتوں کے بیچ میں انصاف ہو، عدل ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. تلک آیات اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی آیاتیں، نتلوہا جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیکا آپ کو، بالحق کی بالکل درست، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے پیغمبر تو بھی ہمارے رسولوں میں سے ضرور بالضرور. اور یہی مشن ابھی آپ کا ہے، یہی ذمہ داری ابھی آپ کی ہے. ابھی آپ نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دینا، بے انصافی کو ختم کرنا ہے، فساد کو مٹانا ہے، امن کو تم نے لانا. اور یہی ابھی آپ کا وظیفہ ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل مٹے. وما علینا الا البلاغ.